آپ کا کام نہیں. میں پاسٹر نہیں دے وہ اسپیکر خراب ہے, میں ایک دفعہ بنوا دوں گا. اے میری دائی کے اسپیکر چلی گئی. آپ اسپیکر بنوائیں, یہ اسپیکر آپ کو بلیس کر سکتا ہے؟ ایک منٹ کے لیے دھیان دیجیے گا, یہ اسپیکر آپ کا بارے گناہ اٹھا سکتا ہے؟ مگر ٹائٹ جب پاسٹر کے ہاتھ میں ہوگی تو ایکچولی ان کی بھی اتنی سخت نہیں ہے یہ بارے گناہ اٹھائیں. ان کا خدا جس نے انہیں اس کام کے لیے اپوائنٹ کیا ہے وہ دنیا کا بارے گناہ. انڈرسٹینڈ؟ کٹ انڈرسٹینڈ ہے؟ بس ہماری جانتی ہے, بائبل سامنے پڑھی ہے. میرے چرچ بلڈنگ کے جتنے کام ہیں وہ میں اپنی جیب سے کرواتا ہوں. میں نے کبھی اناؤنسمنٹ نہیں کیا چرچ میں. ابھی آنے سے پہلے کی بورڈ نہیں تھا چرچ کا. آنے سے پہلے 1 لاکھ روپے کا کی بورڈ خریدا میں نے اپنی پاکٹ سے. ایک لڑکے کا تھا, وہ بیچ رہا تھا. میں نے اس کو بلایا, میں نے کہا بیچ رہے ہو, کیسا ہے؟ اس نے کہا آپ کے سامنے دیکھو. جو ہمارے چرچ میں ایک لڑکا کی بورڈ بجاتا ہے اس کو بلایا, اس نے سارا چیک کیا, اس نے کہا جی کمال ہے اور 1 لاکھ روپے بڑا مناسب ہے, لے لو فوراً لے لو. کیونکہ یہ ماڈل جو ہے وہ اس وقت سیکنڈ ہینڈ جو ہے وہ 160 170 کا ہے, آپ کو 1 لاکھ کا مل رہا ہے, چکو. میں نے فوراً اس کو پیسے دیے. چرچ میں کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی. چرچ میں اور بڑے ہمارے کام ہیں بلڈنگ میں نے کبھی اناؤنسمنٹ نہیں کی. ہاں میں صرف یہ اناؤنسمنٹ کرتا ہوں کہ چرچ کے جو اوپر والا حصہ کنسٹرکٹ ہو رہا ہے اس کے لیے ہدیے آپ دے سکتے ہیں. رینویشن جو ہو رہی ہے, بلب ٹوٹ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, کارپیٹ, کرسی, ان کے لیے کبھی ہم نہیں مانگے, وہ میں خود دیتا ہوں. لیکن اپنی دائیکی میں سے نہیں, اپنی دوسرے پیسوں میں سے. لیکن جو میری دائیکی بنتی ہے وہ میں ہر 3 مہینے بعد اپنے پادری کو دیتا ہوں, کیونکہ میرا پادری ہر 3 مہینے کے بعد مجھے ملتا ہے, پاسٹر داؤد. وہ ہر 3 مہینے کے بعد پاکستان جاتے ہیں اور میں اپنے 3 مہینے کی دائیکی جمع کر کے ان کو ان کے ہاتھ پہ رکھتا ہوں. میں اور میری مسز اور میرے دونوں بچے, ہم چاروں جاتے ہیں پاسٹر صاحب کے روم میں. ہم اپنا اینولپ ان کے ہاتھ میں رکھتے ہیں اور وہ ہم چاروں کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں. آپ کی دائیکی کسی غریب, یتیم, بیوہ کے لیے بھی نہیں ہونی چاہیے. آپ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ میرا 10% بیوہ کے لیے چلا جائے, میرا 10% وہ غریب ایک بچہ اس کے لیے چلا جائے, میرا 10% ایک یتیم بچہ اس کے اسکول کی فیس چلی جائے. نو, نیور. میں آپ کو بائبل کے بڑے حوالے دے سکتا ہوں کہ کیوں میں ایسا کہہ رہا ہوں, بائبل میں لکھا ہے. اوکے, آپ اپنی ٹائٹ اپنے چرچ میں ہی دیں, اپنے پاسٹر کو دیں, ان کے ہاتھ میں رکھیں. بس اب یہ میرا 10واں حصہ ہے. آپ کے چرچ میں ایک کمیٹی ہونی چاہیے جن کو پتا ہونا چاہیے کہ کون یتیم ہے, کون غریب ہے, کون بیوہ ہے, اور وہ دائیکی جو ذخیرہ خانہ میں جمع ہو اس میں سے ایک حصہ نکالے جو بیواؤں کے لیے ہو, یتیموں کے لیے ہو, غریبوں کے لیے ہو اور بے سہاروں کے لیے ہو. یہ ببلیکل لا ہے. چرچ ان کی ہیلپ کرے, آپ خود سے مہان نہ بنیے. آپ اپنے چرچ کو انفارم کر دیں کہ میں کسی ایسے بچے کو جانتا ہوں جو اپنی فیس افورڈ نہیں کر پا رہا بیچارہ, اور اس کی وجہ سے وہ گھر بیٹھا ہوا, اسکولنگ نہیں ہو رہی اس کی. آپ کا چرچ اس کے لیے کھڑا ہو. لیکن چرچ اس وقت کھڑا ہوتا ہے جب سب کی دائیکیاں جمع ہوں گی. جب دائیکی نہیں آئے گی تو چرچ کتوں ہیلپ کرے. بائبل میں لکھا ہے کہ سب قبیلوں کی ٹائٹ ہیکل میں جمع ہوتی ہے اور ہیکل سے پھر غریبوں, یتیموں, بیواؤں اور سب کو ملا کر دی. So leader should give his 10% for the Lord. بائبل میں لکھا ہے یہ خدا کی روٹی ہے. 10% بائبل سے لکھا ہے, میں نہیں کہہ رہا, ملاکی کی صحیفے میں لکھا ہوا. دیکھا پوری دائیکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو. میرے گھر میں خوراک
ہو، تم دہی کی لاؤ تاکہ میری خوراک ہو. اے خدا نے میری روٹی ہے، اسی اپنی روٹی بھی کھائی ہونے ہیں. اگلی گل تھی سمجھ گئے. تو پھر آنے برکت نہیں، برکت نہیں، برکت نہیں. وہ خدا کی روٹی کھانا بند کرو، انصاف کرو. انصاف. آپ کو یتیم تو نظر آ رہا ہے، غریب نظر آ رہا ہے، لیکن آپ ایک جگہ انصاف خود بھی نہیں کر رہے. خدا کی روٹی خدا کو کھانے نہیں دے رہے، آپ خود کھا رہے. میں اس لیے ٹائٹ پریچ کرتا ہوں کیونکہ میں خود دیتا ہوں. اگر میں خود نہ دیتا میں کبھی یہ گل نہیں سی کرتا. لیکن آج مجھے معاف کیجیے گا، میں آپ میں سے کسی سے لینے نہیں آیا. یہ تو لیڈرشپ جو میں گل کی تھی تاں میں کیا ہے کہ ایک لیڈر کے اندر یہ سب سے بڑی کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ دینے والا ہو، گیور ہو. یاسر صاحب ٹائم دے رہے ہیں نا آپ کو، پادری صاحب دوسرے شہر سے آتے ہیں ٹائم دینے، آپ کو دے رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ دے رہے ہیں. ایلبرٹ کی ٹرانسفر ہو گئی ہے، کہاں ہوئی ہے؟ نسوا. اب وہ یہاں سے مزید دور ہے، مسکت سے بھی زیادہ سفر پڑے گا. یہ آئے کرے گا، میں نے پوچھے آئے کرے گا، بالکل آؤں. ٹائم دے گا، پیٹرول دے گا، سب کچھ دے گا. اب میرا خیال ہے ایلبرٹ صاحب چرچ کو بھی کچھ نہ کچھ دیتے ہی ہوں گے، پیسے دیتے ہیں. یہ اچھا لیڈر ہے. جتنے بھی ٹیم ممبرز ہیں جو میرے ساتھ ملے ہیں وہ برابر اپنا حصہ دیتے ہیں میرے ساتھ بھی. واہ، تالیاں بجاؤ جناب. چرچ میں کچھ دے نہ دے اور جو دیتے ہیں انہی سے سب کچھ جو ہے وہ آرگنائزڈ ہوتا ہے. یہ دیکھنا ٹائپ کتنی اچھی جگہ پہ یوز ہو رہی ہے. ویری نائس، ویری ویری نائس. لیکن کس کے پاس جاتے ہیں؟ جیسے آپ نے اپنی ٹائپ دینی ہوتی ہے تو کس کو پکڑاتے ہیں؟ اس طریقے کو بدلے، اس طریقے کو بدلے. ایک دفعہ آپ کے پاسٹر کے ہاتھ میں ضرور جانا چاہیے، وہ بلیس کریں، پھر جسے آپ نے مقرر کیا ہوا ہے آپ کے پاسٹر اس کے ہینڈ اوور کر دیں. آپ کے پاسٹر کے ہاتھ میں ایک دفعہ جانی ضروری ہے. جب تک وہ ٹفن کا ڈبہ، روٹی کا ڈبہ اس بچے کے ہاتھ میں تھا تب تک وہ صرف 5 روٹیاں، اور جس دن وہ یسوع کے ہاتھ میں چلا گیا نا وہ ڈبہ، کوئی ایسا ویسا ملٹی پلائی. 5000 مردوں نے کھایا، اور وہاں پہ لکھا ہے عورتیں بچے نکال کے. حساب لاؤ کسی خادم نے کیا 25,000 تک لوگ تھے وہاں پہ. 5,000 تو صرف مرد تھے، 2 دے بچے بھی بڑے ہوندے سن بیبیاں دے ہیں سر. تو 2 کچھڑ چکے ہون گے انہاں، کسی نے انگل لائی ہونی، آگے پتہ نہ روٹی کھائی، یسوع روٹی دیندا ہے. سر ہر بچہ وہاں سے کھا کے گیا، ہر خاتون وہاں سے کھا کے گئی، ہر مرد وہاں سے کھا کے گیا. پھر بھی لیڈرز کے لیے یسوع نے ایک ٹوکرا بچا لیا. ہاللویا، کیا بات ہے. بات سمجھ آئی؟ لیڈرز کو خدا کبھی مس نہیں کرتا. سب لوگوں نے روٹی کھائی، انہوں نے کہا کھاؤ جتنا کھانا ہے تھے کھاؤ، لے کے نہیں نہ جانا. لے کے اگر کوئی جائے گا تو وہ لیڈر جائے گا، پورا پورا ٹوکرا. جب یسوع کے ہاتھ میں آ گیا نا تو بچے کو واپس مل گیا ہوگا، بلکہ بچے کو کیا ہوگا، کاکا تیری کتنی روٹیاں سن؟ انہوں نے کہا یسوع جی 5 روٹیاں. انہوں نے کہا 5 اور دو. مچھیاں کتنی ہیں؟ 2 مچھیاں. انہوں نے کہا 2 اور پاؤ. اللہ وہ کہتا ہے کیا یسوع ہے. ٹائٹ ہاتھوں میں جانا بہت ضروری ہے. پاسٹر آپ کا یسوع نہیں ہے، میں بھی یسوع نہیں ہوں، لیکن یسوع نے مجھے اور پاسٹر کو یا ہر پاسٹر کو یہ اختیار اتھارٹی دی ہے کہ ہم اس ٹائٹ کو بلیس کر سکیں.
تو ملاکی نبی کے صحیفے میں لکھا میں اتنا دوں گا کہ تمہارے پاس رکھنے کی بھی جگہ نہیں. یہ بائبل ہے جو کہتی ہے. میں نے آج تک اپنی زندگی میں اپنی ٹائٹ کبھی نہیں روکی. میرے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو, ٹائٹ کی میں نے کبھی نہیں روکی. کیوں؟ کیونکہ میں خود دنیا کو کہتا ہوں کہ بائبل میں یہ لکھا ہے. سو ایک لیڈر کی یہ خاصیت ہونی چاہیے. آخری بات کرنا چاہتا ہوں, پنکچوئل